الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارا رمضان سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم رمضان کے 11ویں روزے میں ہر نماز کے بعد کیے جانے والی وظائف کے متعلق بتائیں گے۔ اس سے پہلے ہم ایک حدیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہیں۔ حدیث کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار اور گفتگو میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر انسان روزہ رکھے اور جھوٹ چغلی غیبت وغیرہ کرتا رہے تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اس سے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ وہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ اگر اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہم اچانک بھول چوک میں کچھ کھا لیتے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوتا ہے کہ کھا پی لو۔ اللہ تعالیٰ بھول چوک کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف کہ بعد نماز فجر 11ویں روزے میں کیا پڑھنا ہے۔ بعد نماز فجر سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور اس کی تعداد انسان اپنی عمر کے لحاظ سے رکھے۔ فرض کریں اگر کسی کی 20 سال عمر ہے تو وہ 20 مرتبہ پڑھے، اگر کسی کی 30 ہے تو وہ 30 مرتبہ پڑھے، اگر کسی کی 40 سال عمر ہے تو وہ 40 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھے بعد نماز فجر۔ اب ہم آتے ہیں بعد نماز ظہر۔ بعد نماز ظہر سورۃ فتح کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز عصر آیت الکرسی کو 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز مغرب درود شریف کو 55 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں صلاۃ التسبیح کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان وظیفوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان کے فیض اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں خوشیاں دے، ہماری مشکلیں مصائب تکالیف اللہ تعالیٰ دور کرے۔ اللہ ہمیں مشکلوں تکلیفوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، بیماریوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ